احساس یعنی محسوس کرنا، محسوس یعنی فیلنگز کے عکس نہیں ہوتے، اس لیے صرف محسوس ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ اور جب تک انسان میں احساس موجود ہوتا ہے تو وہ انسان کی سطح پر ہوتا ہے، روح میں ہوتا ہے، اور جب یہ احساس، یہ محسوس کرنا، یہ فیلنگز انسان میں ختم ہو جائیں تو وہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ فطرت سے دور ہو گیا تو روح سے دور ہو گیا، نفس کی قید میں آ گیا۔ دلوں کے در کھل جاتے ہیں جب بات دل پر اثر کرتی ہے۔ جب زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، منظر واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ جو دم حقیقت میں ہے وہ باطل میں کہاں۔ کسی اندھے کو اگر اچانک آنکھیں مل جائیں تو ذرا اس کی خوشی کا اندازہ کر کے تو دیکھو۔ جب تک باطن کی آنکھیں بند ہیں انسان اندھا ہے، اور ظاہر کا دیکھنا، صرف ظاہر کا دیکھنا انسان کے لیے نہیں۔ انسان تو انسان کو تب پہچانتا ہے جب باطن کو دیکھنے لگے۔ چلو ایک مثال بتاتی ہوں، بڑی سادی سی مثال ہے۔ ہم انسان ہیں، مجبور ہیں کہ ظاہر میں کچھ دیکھ کر ہی باطن کو سمجھ سکتے ہیں، تو مثال ظاہر سے ہی شروع کرتی ہوں جو تمہیں اندازہ دلا دے گی کہ رب اور بندے کا تعلق حقیقت میں کیا ہے۔ رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو مثال سنو بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں۔ آپ سننے والوں میں سے کئی لوگ اولاد والے ہوں گے۔ جب باپ یا ماں اپنے بچے کو کسی بات سے منع کرتے ہیں تو اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرنا، تمہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کیونکہ ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں کہنا، لوگ ہی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ارد گرد کا ماحول، یہ ماحول والے ہی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم لوگوں کے خلاف، ماحول کے مزاج کے خلاف اگر کچھ کرو گے تو وہ رد عمل تمہیں نقصان پہنچائے گا، تو اس ماحول کا رد عمل تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ماں باپ نے کچھ نہیں کہنا ہوتا۔ پھر دہراتی ہوں کہ ماں باپ نے وہ سزا نہیں دینی ہوتی جو معاشرے کے یا ماحول کے مخالف عمل کرنے پہ ماحول یا معاشرے کے لوگ خود تمہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کرتا ہے نا تو ہی اپنی اتنی خوبصورت دنیا میں تمہیں بھیجا، نظارے بنائے، موسم بنائے، پھل سبزیاں، رزق تمہیں سب ذائقے دکھائے، تمہارے لیے سب بنایا۔ وہ 70 ماؤں جتنا خیال رکھنے والا تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کی دنیا ہے نا۔ وہ جانتا ہے کہ جب تم دنیا کے خلاف کوئی کام کرو گے، دنیا کے بنائے اصولوں کے خلاف کام کرو گے تو دنیا تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ اللہ نہیں ظلم کرتا تم پر، تمہارے اپنے ہاتھ اور پاؤں ہی وجہ ہیں جو کرم کماتے ہیں۔ بھلا سوچو کہ کبھی بنا ایکشن کے بھی ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی شے کا۔ تم گیند کو ایک جانب پھینکتے ہو تو ہی وہ دوسری جانب سے ٹکرا کر تم تک لوٹتی ہے اسی قوت کے ساتھ۔ ہر شے اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ تم نے دھوکہ دیا کسی کو، وہ گھوم پھر کر تمہیں مل گیا، کسی اور مقام پر تمہارے حصے آ گیا۔ اب دھوکہ فرض کیا میں نے تمہیں دیا، کہیں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے کہیں سے دھوکہ ہو گیا، کہیں سے دھوکہ مل گیا، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو کیا میں یہ سوچوں گی کہ ہائے اللہ یہ تو نے کیا کیا، میرا چلتا کاروبار بند کر دیا، ہائے اللہ یہ ظلم کر دیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، وہ تو محبت کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے تبھی تم کو راہ دکھاتا ہے دنیا میں جینے کی، کہ ایسے چلنا تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ تمہیں پھر کوئی ڈرا سکے گا، نہ دھمکا سکے گا، تمہیں کوئی غم، کوئی خوف نہ رہے گا۔ غم اور خوف تو انسان کے اپنے اعمال کے آئینے ہیں جو اسے جگہ جگہ گھیر لیتے ہیں۔ تمہارے ہی کیے عمل تمہارے آگے آتے ہیں۔
تو وہ رب تمہیں بتاتا ہے نا، وہ 70 ماؤں جتنا محبت کرنے والا بتاتا ہے نا کہ میرے بتائے راستے پر چلو، اور تم اسے پابندیاں سمجھتے ہو، اور جب مرضی اپنی کرتے ہو اس کے خلاف عمل کرتے ہو تو وہ سزا تمہیں رب کا قانون دیتا ہے جو اس نے طے کر رکھے ہیں کائنات کے لیے۔ کائنات کے ہر ذرے ذرے کو اس کا قانون دے رکھا ہے، جو تجھے تیرے قانون کے خلاف استعمال کرے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تو ذرہ بھر اپنے کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اگر تمہیں بات سمجھ آ گئی کہ میرا رب مجھ پہ ظلم کرنے والا نہیں، میں خود ہی اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہوں، یہ میرے ہاتھ پیر ذمہ دار ہیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ہوں، تو تمہاری نظر باہر سے اٹھ کر اپنے باطن پہ آ لگے گی، اور پھر پردے ایک ایک کر کے، یہ حجاب ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں گے۔ سفر شروع ہو جائے گا، دل کا سفر دل کی جانب، دل کا سفر دل کی جانب۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، رب دیاں رکھاں، فی امان اللہ۔